الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ الحمدللہ عز وجل صحیح مسلم شریف کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مقدمہ امام مسلم جاری تھا۔ آج اس کا چھٹا باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن سے انشاءاللہ عز وجل سبق کا آغاز ہوگا۔ حدیث معنعن کسے کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ حدیث معنعن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ان کا لفظ آئے، جیسے کہ ان علقمہ، ان عبداللہ بن مسعود، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث معنعن کے بارے میں علی بن مدینی اور امام بخاری کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مقبول ہوگی جب راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو، یعنی راوی نے جس سے روایت کی ہے ان دونوں کی ملاقات ثابت ہو، تبھی حدیث معنعن جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ جس طرح کہ یہاں پر مثال کے طور پر ایک سند بیان کی گئی، جیسے علقمہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے تو تبھی جو ہے ان کی یہ روایت مقبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ جبکہ امام مسلم اور دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر راوی مروی عنہ کا ہم اثر ہو، یعنی کہ ایک زمانے کے ہو، ایسا نہیں ہو کہ ایک جو ہے وہ راوی کی زندگی ختم ہو چکی، وہ وفات پا چکے، دوسرے کا جو عہد جوانی ہے یا عہد جو ہے وہ بعد کا ہو، تو ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں ہم اثر ہو، ایک زمانے کے اندر دونوں موجود ہوں، تو کہا کہ ان کا ہم اثر ہونا کافی ہے، پھر بھی اس کی روایت مقبول ہوگی، خواہ ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہو یا نہ ہو۔ اور جو اب مذکور باب ہے تو اس کے اندر امام مسلم نے اپنے اس مسلک کی حجیت پر کہ یہ مسلک، یہ قول جو ہے یہ حق ہے کہ اگر دونوں یعنی راوی اور مروی عنہ دونوں کا اثر، دونوں کا زمانہ ایک ہے تو ان کی روایت مقبول ہے، ملاقات کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی کے اوپر امام مسلم نے دلائل قائم کیے ہیں کہ جو انشاءاللہ ضرور ہم ابھی پڑھیں گے۔ وقد تکلم بعض منتحل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسناد وتسقیمها بقول لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفا لکان رعیا متینا ومذہبا صحیحا، کہ ہمارے بعض معاصر محدثین نے سند حدیث کی صحت اور فساد کے بارے میں ایک ایسی غلط شرط عائد کی ہے جس کا اگر ہم ذکر نہ کرتے تو یہی زیادہ مناسب تھا، کیونکہ جو قول باطل اور مردود ہو اس کا ذکر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تاہم ہم نے خیال کیا کہ اگر فاسد قول کو ذکر کر کے اس کا رد نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ کوئی ناواقف شخص اس باطل قول کو صحیح سمجھ لے۔ اذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماتته واخمال ذکر قائله واجدر الا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غیر انما لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بالمحدثات الامور واسراعهم الى الاعتقاد خطأ المخطئين والاقوال الساقطة عند علمائنا، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام واحمد للعاقبة ان شاء اللہ۔ تو ممکن ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر کر کے رد نہ کریں تو ممکن ہے کہ کوئی ناواقف شخص، کوئی جاہل شخص اس باطل قول کو صحیح سمجھ لے، کیونکہ جاہل لوگ نئی نئی باتوں کے لیے زیادہ دلدادہ اور عجیب و غریب شرائط کے زیادہ شیدائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم ان معاصرین کی اس باطل شرط کو ذکر کر کے اس کا فساد، بطلان اور خرابیاں ذکر کریں گے تاکہ عام لوگ غلط فہمی سے محفوظ رہیں۔ ان بعض معاصرین کا خیال ہے کہ جس حدیث کی سند وزعم القائل الذي فتان الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم
بأنها قد كان في أسر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، کہ ان بعض معاصرین کا خیال ہے کہ جس حدیث کی سند فلاں ان فلاں یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا ہو، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ چونکہ یہ دونوں ہم اثر ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ راوی نے مروی انہوں سے ملاقات کی ہو اور اس سے اس حدیث کا سماع کیا ہو، البتہ ہمارے پاس کوئی دلیل یا روایت نہ ہو جس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے اور ایک نے دوسرے سے بالمشافہ حدیث بھی سنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو ایسی حدیث ان لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے کہ غیر انہ لا نعلم له منه سمعا ولم نجد في شيء من الروایات انہم التقیا قط او تشافہا بحدیث ان الحجة لا تقوم عنده بخبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا او تشافہا بالحدیث بینهما او يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه للشيء من الحديث قل او قصر في روایت مثل ما ورد۔ تو ان کے نزدیک اس قسم کی جو بھی حدیث ہوگی وہ اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوگی جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار آپس میں ملے ہیں، یا ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے بالمشافہ حدیث سنی ہے، یا کوئی ایسی روایت ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ دونوں زندگی میں کم از کم ایک بار ملے ہیں۔ اور اگر ان کو نہ تو کسی دلیل سے ان کی ملاقات کا یقین ہو، نہ کسی روایت سے ان کی ملاقات اور سماع ثابت ہو، تو ان کے نزدیک اس روایت کو قبول کرنا اس وقت تک موقوف رہے گا جب تک کہ کسی روایت سے ان کی ملاقات اور سماع ثابت نہ ہو جائے، خواہ ایسی روایات قلیل ہوں یا پھر کثیر ہوں۔ یہ موقف بیان کر رہے ہیں امام بخاری کا اور امام مدینی کا۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في أسر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابت والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، کہ ان معاصرین کی شرط بالکل نئی اور اختراعی ہے، یعنی کہ خود ساختہ ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ بیشتر علماء حدیث میں سے کسی شخص نے یہ شرط عائد نہیں کی، ان سے پہلے جتنے بھی علماء حدیث نے کسی نے بھی اس بات کی شرط عائد نہیں کی کہ راوی اور مروی انہوں کی ملاقات کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور نہ موجودہ اہل علم میں سے کسی شخص نے اس شرط کی موافقت کی ہے، کیونکہ موجودہ اور سابقین تمام علماء حدیث، ارباب فن اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب ایک ثقہ اور عادل شخص اپنے ایسے معاصر یعنی ہم اثر ہم زمانہ ثقہ اور عادل شخص سے کوئی حدیث روایت کرے جس سے اس کی ملاقات اور سماع ممکن ہو، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، سماع ممکن ہو، تو اس کی یہ روایت قابل قبول اور حجت ہے، خواہ ہمارے پاس ان کی باہمی ملاقات اور بالمشافہ حدیث سننے پر نہ کوئی دلیل ہو اور نہ کسی اور روایت سے یہ چیز ثابت ہو۔ البتہ اگر کسی دلیل یا روایت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی تھی،
تو ایسی صورت میں یقیناً یہ روایت غیر معتبر ہوگی، یعنی کہ ان دونوں کی ملاقات کے نہ ہونے کے اوپر دلیل کی ضرورت ہے، یعنی کہ کوئی دلیل، کوئی روایت، کوئی قول جو ہے وہ واضح طور پر جب تک اس بات پر نہ ہو کہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تب تک ان کی جو ہے نا وہ دلیل جو ہے معتبر ہے۔ جبکہ ان کے جو مخالف ہیں امام بخاری، امام مدینی، وہ اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ ملاقات پر دلیل ضروری ہے۔ تو واضح طور پر فرق جو ہے ان کی سوچ کے اندر ظاہر ہوا کہ امام بخاری اور امام مدینی کا جو قول ہے وہ قول یہ ہے کہ راوی اپنے مروی عنہ سے جو روایات ان کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم حدیث سے ان کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ لازم ہے کہ ان دونوں کی ملاقات کے اوپر کوئی واضح دلیل ہو۔ اگر ان کی ملاقات پر کوئی واضح دلیل نہ ہو تو پھر وہ روایت موقوف رہے گی یہاں تک کہ کوئی واضح دلیل مل جائے۔ جبکہ امام مسلم اور دیگر جو ہے وہ راویوں کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ ہم اثر ہیں، روایت کرنے والے بھی ثقہ ہیں، جس سے روایت کر رہے ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، تو ان کا ہم اثر ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی ملاقات کے نہ ہونے کے اوپر صریح دلیل ہو جائے تو پھر ان کی روایت غیر معتبر ہوگی، ورنہ ان کی روایت، ان کی ملاقات پر صریح روایت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ملاقات پر صریح دلیل ہو تب جو ہے وہ روایت معتبر ہوگی، ورنہ موقوف ہوگی۔ لیکن امام مسلم اور دیگر راوی فرماتے ہیں کہ ملاقات کے نہ ہونے پر صریح دلیل ہوگی تو یہ روایت معتبر نہیں۔ اگر ملاقات کے نہ ہونے کے اوپر کوئی صریح روایت نہیں ہے تو پھر وہ روایت معتبر ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ہم اثر ہوں، ان کا آپس میں ملاقات کا ہونا ممکن ہو۔ حتیٰ تکون الدلالۃ التی بینا، جب تک ثابت نہ ہو اور صرف ابہام ہو تو یہ روایت یقیناً مقبول ہوگی۔ فَيُقَالُ لِلْمُخْتَرِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَ الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ امام بخاری اور ان کے جو امام مدینی جو ان کے ساتھ حضرات ہیں، ان کے اوپر یہ سوال کرتے ہیں فَيُقَالُ لِلْمُخْتَرِ، کہ یہ جو ہیں جو اپنی طرف سے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا، ان سے پوچھتے ہیں یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو، یہ بات تو آپ نے بھی بیان کی جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ ایک ثقہ راوی کی دوسرے ثقہ راوی سے روایت حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اور اس کے مقتدی پر عمل لازم ہوتا ہے۔ اب تم نے اس میں ایک مزید شرط کا اضافہ کر دیا کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ضروری ہے۔ کہ پہلے تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ تھا کہ ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے روایت کرے تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے، لیکن اب آپ نے اس شرط کا اضافہ کر دیا ہے کہ ملاقات بھی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ نئی شرط فن حدیث کے علماء سابقین، یعنی جو پہلے کے جو علماء ہیں انہوں نے اور اسلاف نے بھی عائد کی تھی، انہوں نے بھی یہ شرط رکھی تھی، یا صرف تم نے کسی دلیل کی بنا پر یہ نئی اختراعی اور من گھڑت شرط کو عائد کر دیا ہے؟ پہلی صورت تو یقیناً باطل ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلاف نے بھی اس شرط کو رکھا ہو، کیونکہ اسلاف سے ایسی کوئی شرط منقول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت بھی باطل ہے کیونکہ اس شرط کے اضافے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی اختراعی شرط کے ثبوت میں یہ کہیں کہ ہم نے زمانہ حال اور ماضی میں بہت سے ایسی راویان حدیث دیکھے ہیں، ایسا کہ کہنے کہ فَإِنِ ادَّعَا قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشریطة في تثبیت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره الى ایجاده سبیلا وان هو ادعا فيما زعم دلیلا يحتج به قیل له وما ذاك الدلیل۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی شرط کے ثبوت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمانہ حال اور ماضی میں بہت سے ایسے راویان حدیث دیکھے ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان راویوں نے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں کہ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُعَايِنْهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ
فلما رأيت مستجاز لرواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير السماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راويه كل خبر عن راويه وإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ زمانہ حال اور ماضی میں بہت سے راویہ نے حدیث دیکھے ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان راویوں نے نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے اور نہ کوئی حدیث سنی ہوتی ہے، تو اس قسم کی حدیث جو ہے وہ مرسل کہلاتی ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک حدیث مرسل جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے سند حدیث میں راوی کے سماع کی شرط عائد کر دی، یعنی کہ اگر امام بخاری اور ان کے ساتھ والے کہتے ہیں کہ اسی حدیث جو ہے وہ مرسل ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ شرط عائد کی ہے کہ ان کی ملاقات ثابت ہو. تو اب اگر ہم کسی قرینہ یا دلیل یا کسی خبر اور روایات سے یہ معلوم ہو جائے کہ راوی نے مروی عنہ سے حدیث سنی ہے تو اس کی کل روایات مقبول ہوں گی، کہ اس راوی نے اس راوی کے ساتھ جس کا یہ روایت کرتا ہے، تو اگر اس سے ایک بار ملاقات ثابت ہو جاتی ہے تو اب اس راوی کی اس مروی سے جتنی بھی روایت ہوں گی وہ ساری کی ساری روایت جو ہیں وہ مقبول ہو جائیں گی. اور اگر ہم کو کسی قرینہ یا روایت سے سماع کا ثبوت نہ مل سکا تو ہمارے نزدیک یہ حدیث موقوف ہوگی. ٹھیک، اوقفت الخبر، حدیث موقوف ہوگی کیونکہ اس حدیث کے مرسل ہونے کا احتمال موجود ہے. تو فرماتے ہیں فیقال له، اب ان سے کہا جائے گا، یعنی ان کی دلیل بیان کی کہ اگر وہ اس طرح کہتے ہیں تو پھر ان کی اس بات کا اس طرح رد کیا جائے گا. فیقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج بإمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بأسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ دلیل اس لیے بھی غلط ہے کہ ان کے بنائے ہوئے قاعدے کی بنا پر تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ حدیث معنعن، یعنی جس حدیث کی سند یوں کہ فلاں شخص نے فلاں سے، یعنی ان کے ذریعے سے وہ حدیث مبارکہ ہو، تو اس وقت تک مقبول نہ ہو جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سند میں مذکور ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے بھی سماع کیا ہو. کیونکہ ایک سند کے اندر تو بہت سارے راوی اور بہت سارے مروی عنہ ہوتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہر راوی کا اپنے مروی عنہ سے سماع اور ملاقات کیا ہو، ثابت ہو، وگرنہ وہ روایت جو ہے وہ مقبول ہی نہ ہو. اب اگر فرض کرو کہ ایک حدیث اسی سند سے مروی ہوتی ہے، جیسے کہ ہشام بن عروہ از والد خود، یعنی کہ ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ام عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، اور ہم کو یقیناً معلوم ہے کہ ہشام نے اپنے والد سے اور ان کے والد یعنی عروہ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ سے سماع کیا ہے، جیسا کہ ہم کو یہ بھی قطعی طور پر معلوم کہ پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سماع کیا ہے. تو وقت یجوز اذ لم يقل هشام في رواية يرويه عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا أو يسندها إلى من سمعها منه وكان يمكن وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحب سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الروايات فيسمع من غيره عنه بعد أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال.
تو کہتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ جو ہم نے روایت پیش کی کہ حضرت ہشام بن اپنے والد عروہ سے وہ عمار صدیقہ سے نبی پاک سے، لیکن جس طرح کہ یہ سما بالکل ثابت ہے تو یہ سند بے اتفاق مقبول ہے. لیکن آپ کا جو قاعدہ ہے تو آپ کے قاعدے کی بنا پر لازم آتا ہے کہ یہ بھی مقبول نہ ہو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہشام جس شخص کو یہ حدیث بیان کرنے اس شخص سے یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے والد عروہ سے سنی ہے، یعنی سمعت یا اخبرنی کا صیغہ استعمال نہ کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حدیث ہشام نے براہ راست اپنے والد سے نہ سنی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص بالواسطہ ہو. یعنی یہ امکان پر اگر بات آتی ہے کہ اس طرح انہوں نے پیچھے بات کی کہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہو، تو اگر امکان پر بات آتی ہے تو پھر اتنے سارے امکانات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہشام نے بھی اپنے والد عروہ سے براہ راست نہ سنی ہو، بلکہ درمیان میں کسی شخص کا واسطہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہشام کے والد عروہ نے براہ راست حضرت عمار صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نہ سنی ہو، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص ہو جس کا ذکر عروہ نے نہ کیا ہو، تو اس طرح بھی یہ حدیث بھی مرسل بن جائے گی. اور براہ راست حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کر دی ہو، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس کا راوی مروی عنہ سے حدیث سننے کی تصریح نہ کرے اس میں یہ ممکن ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے براہ راست حدیث نہ سنی ہو اور درمیانی شخص کا ذکر نہ کر کے براہ راست مروی عنہ سے روایت کر دی ہو، تو ہر جگہ پر جو ہے نا وہ پھر اس طرح ارسال کا تو خوف رہے گا. تو وما قلنا من هذا موجودا في الحديث مستفيد من فعل ثقة المحدثين وأئمة أهل العلم وسنذكر من روايتهما على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله. فرماتے ہیں کہ ہر چند کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلاں راوی کا فلاں مروی عنہ سے حدیث میں سماع ثابت ہے، لیکن جب تک اس خاص حدیث میں جس کو وہ بیان کر رہا ہے اپنی مروی عنہ سے سماع کی تصریح نہ کرے اس حدیث میں مرسل ہونے کا احتمال موجود ہے. لہٰذا آپ کے قاعدے کے مطابق یہ تمام احادیث غیر مقبول ہونی چاہیے. تو ان کا جو یہ قول تھا کہ بھائی ہر راوی اور مروی عنہ کی ملاقات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ ملاقات نہ ہوئی ہو اور انہوں نے درمیان کے اندر کسی اور راوی اصل میں درمیان کے اندر ہو، لیکن انہوں نے اس راوی کو ارسال کیا ہو، اس کو چھپا دیا ہو، تو یہ حدیث مرسل ہوگی اور حدیث مرسل جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. تو کہا پھر اگر آپ امکان کی بات کرتے ہیں تو پھر امکان تو ہر اس جگہ پر آئے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ اخبرنا یا حدثنا کا صیغہ استعمال نہ ہو، کیونکہ جہاں پر بھی پھر ان آئے گا پھر ہر جگہ پر یہ بات لازمی آئے گی کہ بھائی ویسے اگرچہ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ ملاقات ثابت ہو، لیکن اس خاص حدیث کا سماع بھی جو ہے وہ ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ جب تک اس خاص حدیث کا سماع جو ہے وہ نہیں ہوگا تب تک ان کی جو ہے نا وہ بات ان کی وہ روایت مقبول نہیں ہوگی. اگر صرف اور صرف امکان کے اوپر بات کی جائے تو صرف امکان پر بات نہیں کرنی چاہیے امام مسلم کے بقول، بلکہ اگر ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے روایت کرتا ہے اور وہ دونوں ہم اثر ہیں تو پھر ان کی بات کو مقبول ہو جانا چاہیے، ان کی روایت کو قبول کر لینا چاہیے. اس بات کی شرط لگانا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ ان دونوں کی آپس میں جو ہے وہ ملاقات بھی ثابت ہو. فمن ذالک ومن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے متعدد احادیث سنی ہوتی ہیں، لیکن تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے شیخ سے متعدد احادیث سنی ہوتی ہیں، بہت ساری احادیث سنی ہوتی ہیں، لیکن کبھی تو وہ سند میں اپنے شیخ سے روایت کا ذکر کرتا ہے اور کبھی شیخ الشیخ سے روایت کر دیتا ہے، یعنی اپنے استاد کے بھی استاد سے روایت کر دیتا ہے اور شیخ کا درمیان میں ذکر نہیں کرتا. تو ہم نے جو سند بیان کرنے کا یہ طریقہ ذکر کیا ہے یہ ثقہ اہل علم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ثقہ اہل علم اور ائمہ محدثین کے نزدیک مشہور اور معروف ہے. جس طرح کہ
ایوب سختانی، ابن مبارک، وکی، ابن نمیر اور ان کے علاوہ محدثین کی ایک کثیر جماعت نے سند مذکور، یعنی یہ جو سند ذکر کی گئی ہے کہ ذیل کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے کہ از ہشام بن عروہ، وہ اپنے والد عروہ سے، وہ اما عائشہ صدیقہ سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں کہ احرام باندھنے اور کھولنے دونوں کے مواقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشبو لگایا کرتی تھی جو میرے پاس بہتر سے بہتر موجود ہوتی تھی، تو جو سب سے بہتر خوشبو موجود ہوتی تھی تو میں وہ خوشبو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لگایا کرتی تھی۔ فروا حاضر روایت بعینها اللیث بن سعد وداؤد العطار وحمید بن الاسود ووہیب بن خالد وابو اسامہ عن ہشام قال اخبرنی عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن اسی حدیث کو، حالانکہ یہ جو اس سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، لیکن اسی حدیث کو لیث بن سعد، داؤد، عطا، حمید بن اسود، وہیب بن خالد اور ابو اسامہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ سند کیا ہے کہ ہشام بیان کرتے ہیں کہ مجھے عثمان بن عروہ نے حدیث بیان کی ہے، اور وہ حضرت عروہ سے، اور وہ اما عائشہ صدیقہ سے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب دیکھیں فرق کہاں پر آیا؟ فرق یہاں پر آیا کہ ہشام نے براہ راست اپنے والد حضرت عروہ سے روایت نہیں کیا، بلکہ درمیان میں عثمان بن عروہ کا جو ہے وہ واسطہ موجود ہے۔ تو امام مسلم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل ہشام نے حدیث اپنے بھائی عثمان سے سنی، لیکن پہلی بیان کردہ سند میں اس بات کا ذکر نہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث بھی کیا ہو، مرسل ہو۔ فروا وروا ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی رأسہ فارجلہ وانا حائض، فرواها بعینها مالک بن انس عن الزہری عن عروہ عن عمرہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دوسری روایت، دوسری مثال پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے ارسال ہو، تو پھر اس کی ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ صدیقہ سے فرماتی روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے، جس طرح کہ ہم نے روایتوں کے اندر پڑھا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ جو مسجد سے تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کی طرف جو ہے وہ فرما دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر مبارک میں کنگھی کرتی، حالانکہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اور اسی روایت کو، حالانکہ ہم نے اوپر اس کی سند بیان کی، لیکن اسی روایت کو مالک بن انس نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کون سی ہے کہ زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے عمرہ سے، اور انہوں نے عائشہ صدیقہ سے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو اس میں امام مسلم جو ہے وہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث عروہ نے براہ راست حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی، بلکہ عمرہ کے واسطے سے سنی تھی، لیکن پہلی سند کے اندر عمرہ کا واسطے کا ذکر نہیں کیا گیا، اور لیکن دوسری کے اندر عمرہ کے واسطے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال پیش کی کہ وروى الزہری وصالح بن ابی حسان عن ابی سلمہ عن عائشہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، کہ ایک اور مثال کہ زہری اور صالح بن ابی حسان نے حضرت ابو سلمہ سے اور عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے کی حالت میں انہیں بوسہ دیتے تھے، اور یہی روایت جو ہے فقال یحیی بن ابی کثیر فی هذا الخبر فی قبلتی اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان عمر بن عبد العزیز اخبرہ ان عروہ اخبرہ ان عائشہ اخبرته